بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے خطبات، مصنف ہیں سید ابوالعلا مودودی۔ ایمان کی کسوٹی۔ پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن کی روح سے انسان کی گمراہی کے 3 سبب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے، دوسرے یہ کہ خدائی قانون کے مقابلے میں اپنے خاندان کے رسم و رواج اور باپ دادا کے طریقے کو ترجیح دے، تیسرے یہ کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو بالائے طاق رکھ کر انسانوں کی پیروی کرنے لگے، چاہے وہ انسان خود اس کی اپنی قوم کے بڑے لوگ ہوں یا غیر قوموں کے لوگ۔ مسلمان کی اصلی تعریف یہ ہے کہ وہ ان تینوں بیماریوں سے پاک ہو۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو خدا کے سوا کسی کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کا پیرو نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جو سچے دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سراسر حق ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اور انسان کے لیے دین اور دنیا کی بھلائی جو کچھ بھی ہے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں ہے۔ اس بات پر کامل یقین جس شخص کو ہوگا وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں صرف یہ دیکھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اور جب اسے حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ سیدھی طرح اس کے آگے سر جھکا دے گا، پھر چاہے اس کا دل کتنا ہی تل ملائے اور خاندان کے لوگ کتنی ہی باتیں بنائیں اور دنیا والے کتنی ہی مخالفت کریں، وہ ان میں سے کسی کی پرواہ نہ کرے گا، کیونکہ ہر ایک کو اس کا صاف جواب یہی ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہارا بندہ نہیں ہوں، اور میں رسول پر ایمان لایا ہوں، تم پر ایمان نہیں لایا۔ نفاق کی علامتیں بھی 3 ہیں۔ پہلی، نفس کی بندگی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا اور رسول کا یہ ارشاد تو ہے، ہوا کرے، میرا دل تو اس کو نہیں مانتا، مجھے تو اس میں نقصان نظر آتا ہے، اس لیے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی رائے پر چلوں گا، تو ایسے شخص کا دل ایمان سے خالی ہوگا، وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے، کہ زبان سے تو کہتا ہے میں اللہ کا بندہ اور رسول کا پیرو ہوں، مگر حقیقت میں اپنے نفس کا بندہ اور اپنی رائے کا پیرو بنا ہوا ہے۔ دوسرے، رسم و رواج کی پابندی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کچھ بھی ہو، مگر فلاں بات تو باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، یا فلاں قاعدہ تو میرے خاندان یا برادری میں مقرر ہے، اسے کیوں کر توڑا جا سکتا ہے، تو ایسے شخص کا شمار بھی منافقوں میں ہوگا، خواہ نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کی پیشانی پر کتنا ہی بڑا گٹا پڑ گیا ہو اور ظاہر میں اس نے کتنی ہی نیک صورت بنا رکھی ہو، اس لیے کہ دین کی اصلی حقیقت اس کے دل میں اتری ہی نہیں۔ دین کو رکوع اور سجدے اور روزے اور حج تک محدود کر دیا، نہ دین انسان کی صورت میں اور اس کے لباس میں ہوتا ہے، بلکہ اصل میں دین نام ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کا۔ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ اور رسول کی اطاعت سے انکار کرتا ہے، اس کا دل حقیقت میں دین سے خالی ہے، اس کی نماز اور اس کا روزہ ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ تیسری چیز، دوسری قوموں کی نقالی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت سے بے پرواہ ہو کر کہتا ہے کہ فلاں بات اس لیے اختیار کی جائے کہ وہ انگریزوں میں رائج ہے، فلاں بات اس لیے اختیار کی جائے کہ فلاں قوم اس کی وجہ سے ترقی کر رہی ہے، اور فلاں بات اس لیے مان لی جائے کہ فلاں بڑا آدمی ایسا کہتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ یہ باتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہو اور مسلمان رہنا چاہتے ہو تو ہر اس بات کو اٹھا کر دیوار پر دے مارو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اسلام کا دعویٰ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ زبان سے کہنا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، مگر اپنی زندگی کے معاملات میں ہر وقت دوسروں کی بات کے مقابلے میں اللہ اور رسول کی بات کو رد کرتے رہنا، نہ ایمان ہے نہ اسلام، بلکہ اس کا نام ہے منافقت۔
قرآن مجید کے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں فرما دیا لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آگے تک آیت نمبر 56 تک سورۃ نور کی ترجمہ ہے، یعنی ہم نے کھول کھول کر حق اور باطل کا فرق بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے بعض لوگ اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ایماندار نہیں ہیں، اور جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے معاملات میں فیصلہ کرے تو ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں۔ البتہ جب بات ان کے مطلب کی ہو تو اسے مان لیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے دل میں بیماری ہے، یا کیا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کرے گا؟ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں جو ایماندار ہیں ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے معاملات کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرے گا، بس وہی کامیاب ہوگا۔ سورۃ نور آیت نمبر 46 تا 52۔ ان آیات میں ایمان کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اس پر غور کیجئے۔ اصلی ایمان یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت کے سپرد کر دو، جو حکم وہاں سے ملے اس کے آگے سر جھکا دو، اور اس کے مقابلے میں کسی کی نہ سنو، نہ اپنے دل کی، نہ خاندان والوں کی، نہ دنیا والوں کی۔ یہ کیفیت جس میں پیدا ہو جائے وہی مومن اور مسلم ہے، اور جو اس سے خالی ہو اس کی حیثیت منافق سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی چند مثالیں یہ ہیں۔ ترک شراب، آپ نے سنا ہوگا عرب میں شراب خوری کا کیسا زور تھا۔ عورت، مرد، جوان، بوڑھے شراب کے متوالے تھے۔ ان کو دراصل اس چیز سے عشق تھا، اس کی تعریف کے گیت گاتے تھے، اس پر جان دیتے تھے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ شراب کی لت لگ جانے کے بعد اس کا چھوٹنا کتنا مشکل ہے۔ آدمی جان دینا قبول کر لیتا ہے مگر شراب چھوڑنا قبول نہیں کرتا۔ اگر شرابی کو شراب نہ ملے تو اس کی کیفیت بیمار سے بدتر ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ جب قرآن شریف میں اس کی حرمت کا حکم آیا تو کیا ہوا؟ وہی عرب جو شراب پر جان دیتے تھے، اس حکم کو سنتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ سے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ جس وقت انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کی آواز سنی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جس شخص کا ہاتھ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ جس کے منہ سے پیالہ لگا ہوا تھا اس نے فوراً اس کو ہٹا لیا اور پھر ایک قطرہ خلق میں نہ جانے دیا۔ یہ ہے ایمان کی شان، اس کو کہتے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا اقرار جرم کے حوالے سے کہ اسلام میں زنا کی سزا کتنی سخت رکھی گئی ہے۔ ننگی پیٹھ پر 100 کوڑے جن کا خیال کر کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اگر شادی شدہ آدمی ہو تو اس کے لیے سنساری کی سزا ہے، یعنی اس کو پتھروں سے اتنا مارنا کہ وہ مر جائے۔ ایسی سخت سزا کا نام سن کر ہی آدمی کانپ اٹھتا ہے۔ مگر آپ نے یہ بھی سنا کہ جس کے دل میں ایمان تھا ان کی کیا کیفیت تھی؟ ایک شخص سے یہ فعل سرزد ہو گیا، کوئی گواہ نہ تھا، کوئی عدالت تک پکڑ کر لے جانے والا نہ تھا، کوئی پولیس کو اطلاع دینے والا نہ تھا، صرف دل میں ایمان تھا جس نے اس شخص سے کہا کہ جب تو نے اللہ کے قانون کے خلاف اپنے نفس کی خواہش پوری کی ہے تو اب جو سزا اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ چنانچہ وہ شخص خود
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دیجیے۔ آپ منہ پھیر لیتے ہیں، پھر دوسری طرف آ کر یہی بات کہتا ہے، آپ پھر منہ پھیر لیتے ہیں، تو وہ پھر سامنے آ کر سزا کی درخواست کرتا ہے کہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کی سزا مجھے دے دی جائے۔ یہ ہے ایمان۔ جس کے دل میں ایمان موجود ہے، اس کے لیے ننگی پیٹھ پر 100 کوڑے کھانا بلکہ سنسار تک کر دیا جانا آسان ہے، مگر نافرمان بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا مشکل۔ قطع علائق۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہوتا۔ خصوصاً باپ، بھائی، بیٹے تو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان پر سب کچھ قربان کر دینا آدمی گوارا کر لیتا ہے۔ مگر آپ ذرا بدر اور احد کی لڑائیوں پر غور کیجئے کہ ان میں کون کس کے خلاف لڑنے گیا تھا۔ باپ مسلمانوں کی فوج میں ہے تو بیٹا کافروں کی فوج میں، یا بیٹا اس طرف ہے تو باپ اس طرف، ایک بھائی ادھر ہے تو دوسرا بھائی ادھر۔ قریب رشتہ دار ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں اور اس طرح لڑے ہیں کہ گویا ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں، اور یہ جوش ان میں کچھ روپے، پیسے یا زمین کے لیے نہیں بھڑکا تھا، نہ کوئی ذاتی عداوت تھی، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے خون اور اپنے گوشت پوست کے خلاف لڑ گئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر باپ اور بیٹے اور بھائی اور سارے خاندان کو قربان کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ پرانے رسم و رواج سے توبہ۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عرب میں جتنے پرانے رسم و رواج تھے، اسلام نے قریب ان سب کو توڑ ڈالا تھا۔ سب سے بڑی چیز تو بت پرستی تھی، جس کا رواج سینکڑوں برس سے چلا آ رہا تھا۔ اللہ نے کہا، ان بتوں کو چھوڑ دو۔ شراب، جوا، چوری، راہزنی عربوں میں عام طور پر رائج تھی۔ اسلام نے کہا ان سب کو ترک کر دو۔ عورتیں عرب میں کھلا پھرا کرتی تھیں۔ اسلام نے حکم دیا کہ پردہ کرو۔ عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ متبنہ کو وہی حیثیت دی جاتی تھی جو صلبی یا اپنی اولاد کی ہوتی ہے۔ اسلام نے کہا کہ وہ صلبی اولاد کی طرح نہیں، بلکہ متبنہ اگر اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ غرض کون سی پرانی رسم ایسی تھی جس کو توڑنے کا حکم اسلام نے نہ دیا ہو؟ مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائے تھے ان کا کیا طرز عمل تھا۔ صدیوں سے جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا سجدہ کرتے اور نظریں چڑھایا کرتے تھے، ان کو ان ایمانداروں نے اپنے ہاتھ سے توڑا۔ سینکڑوں برس سے جو خاندانی رسمیں چلی آ رہی تھیں، ان سب کو انہوں نے مٹا کر رکھ دیا۔ جن چیزوں کو وہ مقدس سمجھتے تھے، خدا کا حکم پانے کے بعد انہیں پاؤں تلے رون ڈالا۔ جن چیزوں کو وہ مکروہ سمجھتے تھے، اللہ کا حکم آتے ہی ان کو جائز سمجھنے لگے۔ جو چیزیں صدیوں سے پاک سمجھی جاتی تھیں وہ ایک دم ناپاک ہو گئیں، اور جو صدیوں سے ناپاک خیال کی جاتی تھیں وہ یکا پاک ہو گئیں۔ کفر کے جن طریقوں میں لذت اور فائدوں کے سامان تھے، خدا کا حکم پاتے ہی ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اسلام کے جن احکام کی پابندی انسان پر شاق گزرتی ہے، ان سب کو خوشی خوشی قبول کر لیا گیا۔ اس کا نام ہے ایمان، اور اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اگر عرب کے لوگ اس وقت کہتے کہ فلاں بات کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا اس میں نقصان ہے، اور فلاں بات کو ہم اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور فلاں کام کو تو ہم ضرور کریں گے کیونکہ ہمارے باپ دادا کے وقت سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے، اور فلاں باتیں رومیوں کی ہمیں پسند ہیں اور فلاں ایرانیوں کی ہم کو پسند ہیں۔ غرض اگر عرب کے لوگ اس طرح اسلام کی ایک ایک بات کو رد کر دیتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ اللہ کی خوشنودی کا راستہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، یعنی نیکی کا مرتبہ تم کو نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ سب چیزیں اللہ کے لیے قربان نہ کر دو جو تم کو عزیز ہیں۔ بس یہی بات اسلام اور ایمان کی جان ہے۔ اسلام کی اصلی شان یہی ہے کہ جو چیزیں تم کو عزیز ہیں ان کو اللہ کی خاطر قربان کر دو۔ زندگی کے سارے معاملات میں تم دیکھتے ہو کہ اللہ کا حکم ایک طرف بلاتا ہے اور نفس کی خواہشات دوسری طرف بلاتی ہیں۔ اللہ ایک کام کا حکم دیتا ہے، نفس کہتا ہے اس میں تو تکلیف ہے یا نقصان ہے۔ خدا ایک بات سے منع کرتا ہے، نفس کہتا ہے یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے یا بڑی فائدے کی چیز ہے۔ ایک طرف خدا کی خوشنودی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک دنیا کی دنیا کھڑی ہوتی ہے۔ غرض زندگی میں ہر قدم پر انسان کو دو راستے ملتے ہیں، ایک راستہ اسلام کا ہے اور دوسرا کفر اور نفاق کا۔ جس نے دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا کر اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اس نے اسلام کا راستہ اختیار کیا، اور جس نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنے دل کی یا دنیا کی خوشی پوری کر دی تو اس نے کفر یا نفاق کا راستہ اختیار کیا۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ اسلام کی جو بات آسان ہے اسے تو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، مگر جہاں کفر اور اسلام کا اصلی مقابلہ ہوتا ہے اس سے رخ بدل دیتے ہیں۔ بڑے بڑے مدعی اسلام لوگوں میں بھی یہ کمزوری موجود ہے، وہ اسلام تو بہت پکاریں گے، اس کی تعریف کرتے کرتے ان کی زبان خشک ہو جائے گی، اس کے لیے کچھ نمائشی کام بھی کر دیں گے، مگر ان سے کہیے کہ یہ اسلام جس کی آپ اس قدر تعریفیں فرما رہے ہیں، آپ ذرا اس کے قانون کو آپ خود اپنے اوپر جاری کریں تو وہ فوراً کہیں گے اس میں فلاں مشکل ہے اور فلاں دقت ہے اور فی الحال تو اس کو بس رہنے ہی دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک خوبصورت کھلونا ہے جس کو بس طاق پر رکھیے اور دور سے بیٹھ کر اس کی تعریفیں کیا کیجیے، مگر اسے خود اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں اور عزیزوں پر اور اپنے کاروبار اور اپنے معاملات پر ایک قانون کی حیثیت سے جاری کرنے کا نام تک نہ لیجیے۔ یہ ہمارے آج کل کے دینداروں کا معاملہ ہے۔ اب دنیا داروں کا تو ذکر فضول ہی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ نہ نمازوں میں وہ اثر ہے جو کبھی تھا، نہ روزوں میں ہے، نہ قرآن خوانی میں، نہ شریعت کے ظاہری پابندیوں میں، اس لیے کہ جب روح ہی موجود نہیں تو نرا بے جان جسم کیا کرامت دکھائے گا۔ کتاب کا نام ہے خطبات اور مصنف کا نام ہے سید ابوالعلا مودودی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔